ایک منٹ سر جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج خانپور میں کل ہم نے رحیمیہ خان میں میاں امتیاز صاحب کا اعلان کیا تھا. میں سپریم کونسل پنجاب کے صدر کی حیثیت سے یہاں پر آج خانپور میں بھی اپنے دوستوں کے پاس یہاں پر آیا ہوں, ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور میں نے اپنے تمام دوستوں سے مشاورت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شیخ فیاض الدین صاحب کا قومی اسمبلی پہ اور حاجی ارشد صاحب کو صوبائی اسمبلی پہ ہم اہل تشییع یا سپریم کونسل کے تمام یونٹ صدور اور تمام ہمارے عہدیداران ان کو ہر سطح پر ان کے ساتھ ورک بھی کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے, اور ہم اپنے تمام عہدیداران کے ساتھ ان کی حمایت کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تمام جو کمپین ہے اس کو ہم اپنی کمپین سمجھ کر چلائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ان کی کامیابی کا اعلان ہوگا. بہت انشاءاللہ. شاہ جی شیخ صاحب لاؤ نا شیخ صاحب کھڑ جو شیخ صاحب آپ کا لینا ہم نے ایک ڈائریکٹ نا شیخ صاحب کا لے لیں. شیخ صاحب کا لے شیخ صاحب دلائے تک لینا بسم اللہ الرحمن ایک الرحیم. منٹ سر پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بابر زمان صاحب کا انتہائی تہ دل سے ممنون ہوں, ان کا, ان کے رفقا کا اور ان کے سارے جو شیعہ کونسل کے دوست ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا اور حاجی ارشد صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اور انشاءاللہ العزیز ان کی حمایت سے پاکستان مسلم لیگ خانپور میں کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ. شکریہ. بنا لو جلدی بنائیں. آپ سے ہی تو پوچھنا ہے سر. ایک منٹ چپ کرنا ہے. آج جیسا کہ الیکشن 2024 کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں, وہی سسٹماتوں کی طرف سے مختلف کارنر میٹنگ اور جلسے کے ارکات میں تیزی آ چکی ہے. میں اس وقت جو حلقہ NA1 سے کے علاقہ حلقہ 258 میں یہاں پر مسلم لیگ نون نے اپنا پاور شو کیا. اس حوالے سے میرے ساتھ سابق وزیر اعظم کے سابق معاملے خصوصی شیخ فیاض الدین موجود ہیں, سے ہم بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کیا خیال ہے کہ مسلم لیگ جو ہے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کا ایک اہم ایشو مہنگائی کا ہے, کیا اس پر کنٹرول کر لے گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منشور پاکستان مسلم لیگ نے جاری کیا ہے اس میں سب سے جو اہم جو نقطہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو 2017 کی سطح پہ واپس لے جایا جائے گا. اور آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں چینی 50 روپے کلو تھی, ہر چیز عام آدمی کے دسترس میں تھی. یہ ہمارا سب سے پہلا اور اہم قدم ہوگا کہ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا جائے اور مہنگائی کو سابقہ سطح پہ واپس لے جایا جائے. اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ خانپور خاص کر لائن پر کی جو عوام کا وہاں کا مین جو مسئلہ ہے سیویج کا ایشو ہے, تو کیا خیال ہے آپ اقتدار میں آنے کے بعد لائن پر کی آبادی کے لیے بھی کوئی میگا سیویج کا پروجیکٹ کا اعلان کریں گے؟ انشاءاللہ یہ ہماری پرائرٹیز میں ہے کہ لین پار کا جو ہے وہ ایک نیا سیوریج سسٹم, میگا سسٹم لایا جائے گا. اور بدقسمتی سے جو فلائی اوور بنا ہے اس کی وجہ سے علاقے کے سارا جو سیوریج سسٹم ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علاقے میں ایک نیا میگا سیوریج سسٹم لایا جائے, اور ہماری یہ پرائرٹیز میں ہوگا کہ ان لوگوں کی سہولت کے لیے ہم یہ منصوبہ لے کے آئیں, اور ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے. ایک سوال اور کروں گا کہ 2008 میں مسلم لیگ کی حکومت کی جانب سے خانپور کو کیڈٹ کل کا تحفہ دیا گیا تھا جو کہ ابھی تک فعال نہیں ہوا, اس بارے میں سر کوئی لائن میں بتائیں گے؟ دیکھیے یہ شہباز شریف صاحب کی انتہائی مہربانی تھی کہ انہوں نے اوقاف کے 10 مربع زمین کیڈٹ کالج کے لیے وقف کی تھی, اور 60 کروڑ روپے اس پہ لگ چکا ہے اور وہ مکمل ہے. لیکن بدقسمتی سے پچھلی نااہل حکومت نے انتقامی کارروائی کی وجہ سے اس کیڈٹ کالج کو چلنے نہیں دیا گیا. انشاءاللہ میرا اور حاجی صاحب کا عوام سے وعدہ ہے کہ حکومت آنے کے اندر ہی 1-2 ماہ کے اندر ہی کیڈٹ کالج کو فعال کیا جائے گا. یہ ہمارا وعدہ ہے. جیسا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے سب سے پہلے مہنگائی پر قابو کرنے کی کوشش کرے گی. انہوں نے یہ بھی خانپور کے عام سے وعدہ کیا کہ خانپور جو خاص کر لائن پر کی آبادی میں سیوریج کا جو مسائل ہے وہاں پر میگا پروجیکٹ لانے کے ساتھ ساتھ کیڈٹ کالج کو بھی جلد فعال کیا جائے گا. جی سارے سوال ہی ہیں نا, کھڑو حاضر سے لگایا جلدی
बड़े बंदे हाँ जी, मुल्क भर की तरह खानपुर के इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी है। इंतखाबात का जो मरहला है वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। इन उम्मीदवारान की जानिब से कार्नर मीटिंग और जलसों का भी इनकाद किया जा रहा है। इसके अलावा शिया सुप्रीम कौंसिल की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 170 में, जहाँ पर मेरे साथ साबिक मामले खसूसी शेख फयाजुद्दीन मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से, कैसी कैंपेन जा रही है? कैंपेन आप बेहतर देख रहे हैं कि हमारे जलसों में लोगों का जो जोश और खरोश है और जो जज्बा है वो काबिल दीदनी है। और ये बता रहा है कि जो इलेक्शन का तारीख है 8 फरवरी, लोग जौक निकल कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट देंगे और इसे कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह। आवाम का दरिया में मुतालबा है कि खानपुर की ज़िली हैसियत बहाल की जाए, इस सिलसिले में आपकी क्या कारकर्दगी है? इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग की हुकूमत बनने के साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि खानपुर को जो ज़िली हैसियत है, नया नहीं बनना, ये पहले भी ज़िला था, उसको बहाल कराया जाए। खानपुर की मुतअद्दिद कच्ची आबादियाँ जिन्हें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया, इसके बारे में क्या? पहले भी आपको पता होगा कि जो कच्ची आबादियाँ हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही रेगुलर की थी। अब भी हुकूमत आते ही जो कच्ची आबादियाँ हैं और उनके मकीनों को इंशाअल्लाह मालकाना हकूक़ भी दिए जाएंगे और वहाँ तरक्याती काम भी कराए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपने साबिक मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उम्मीदवार NA 170 शेख फयाजुद्दीन की बात का यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून पूरे पंजाब में और पूरे मुल्क में कामयाब होगी, और इनका यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर पंजाब की जितनी भी कच्ची आबादियाँ उनको मालकाना हकूक़ दिए जाएंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू। दिल्ली नरम बाबर ज़मान जब थोड़ा भाई साहब थोड़ा ही खर्च हुआ जावेद शाह का साड़ लेनी मेरा हो गया फिर मैं करता अपना हाँ सही यही तो शिया सुप्रीम अटैच हो गया। हाँ जिले